میرے خیال میں ہماری پوری صحافتی برادری کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہ المیہ بھی ہے کہ نہ تو صحافی پاکستان میں محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی جب وہ اپنی جان کو خطرہ دیکھ کے باہر جاتے ہیں تو ان کی جان محفوظ ہوتی ہے۔ اور ابھی تفصیلات تو آ رہی ہیں، مگر یقینی طور پہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے ایسے ٹھوس اور واضح معلومات پبلک کو فراہم کرنی چاہیے کہ یہ سب کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد حکومت کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اور ان کی حکومت کی طرف سے فیملی کو بھی رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی صحافیوں کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت کی حکومت کے جو وزراء ہیں یا جو لوگ ہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کم از کم اب کی بار حکومت جو ہے ان کو فوری طور پہ ارشد شریف کے اہل خانہ سے رابطہ کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ارشد شریف کی باڈی کو واپس لانے کے لیے۔ آپ کا آخری رابطہ ارشد شریف صاحب سے ملاقات کب ہوئی؟ ارشد شریف صاحب سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ان سے آخری بار ملاقات ہوئی تھی۔ ویسے پریس کانفرنس میں ملاقات رہتی تھی، ڈان ٹیلی ویژن میں تو آبویسلی ہم روزانہ ہی اکٹھے ہوتے تھے۔ بیچ میں آبویسلی کچھ ایسے صورتحال بدلتی رہی سیاسی طور پہ اور پیشہ ورانہ طور پہ ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہوئے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ بہت ہی بہادر انسان تھے، بہت ہی بہادر صحافی تھے، اور ہم دونوں نے مل کر بھی ڈان ٹیلی ویژن میں بہت سی ایسی سٹوریز کی کہ جو اس وقت بھی مطلب جن میں بہت خطرہ ہوتا تھا۔ ارشد شریف نے پاکستان کے مشکل ترین علاقوں میں جا کر پاک فوج کے لیے انہوں نے جو ڈاکیومنٹریز بنائی، جو انہوں نے رپورٹنگ کی، اور پاک فوج کے شہداء کے لیے انہوں نے بہت کوریج کی بڑے خطرناک علاقوں میں بھی جا کے، اور ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی تھی ان کے والد صاحب کی جس دن ڈیتھ ہوئی، جس دن ان کا بیریل تھا، ان کے بھائی جو آرمی میں میجر تھے، ڈاکٹر تھے، وہ اپنے والد کے جنازے پہ آ رہے تھے تو ان کی بھی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا اور ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی، اور میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو بڑی مشکل سے یہ ذمہ داری میری ہی لگائی گئی کہ میں نے ارشد کو بتانا ہے اس خانے کا، اور میں نے بتایا، اور ان کی والدہ کو بھی ہم نے بتایا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے، اور جو کچھ ارشد کے ساتھ کینیا میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس سارے واقعے کا ایک تعلق ہے پاکستان میں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عدلیہ اور ہماری حکومتیں روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں۔ اگر سلیم شہزاد کے کمیشن کے جو سربراہ ہیں ثاقب نثار تھوڑی سی ہمت دکھاتے، اگر حامد میر پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر جو سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا تھا، اگر وہ 3 ججز جو ہیں جسٹس انور زید جمالی، جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس اقبال حمید الرحمان، اگر وہ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرتے تو شاید پاکستان میں صحافیوں کے لیے حالات بہتر ہوتے، مگر چونکہ ہماری حکمرانوں نے اور ہماری عدلیہ نے روایتی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہم جو معاشرے کے آنکھ اور کان ہیں اور زبان ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں۔ مطیع جان صاحب، جب یہ خبر صبح آپ کو ملی تو کیا اس پر ریئیکشن تھا آپ کا سب سے پہلے؟ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ ان کی والدہ سے آپ کی بات ہوئی، ان کی فیملی سے آپ کی بات ہوئی، ظاہر سی بات ہے ہر آنکھ اس وقت اشکبار ہے، تو بہت شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے، پورے تمام پاکستانی قوم کے لیے۔ جی بالکل، میں جاؤں۔ متی بھائی کو یادگار ارشد بھائی کے ساتھ۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔